السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ناظرین۔ آج کے ولاگ میں بات کریں گے پی ٹی آئی سے ہتھیائی گئی مخصوص نشست جماعت علماء فہ میں تنازع، سقوط ڈھاکہ، ثانیہ IPS عالمیہ ایک جو ہے احتساب کب ہوگا، اس پر بھی بات کریں گے۔ بھارتی بہار کے وزیر اعلیٰ نے مسلم طلباء سے نقاب چھین لیا ہے۔ 9 مئی فال فلیگ، KPK نے بڑا فیصلہ کر دیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوستو، آج 16 دسمبر ہے، سانح سقوط ڈھاکہ۔ عوامی مینڈیٹ کا قتل محض جمہوریت کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ ریاست کی بنیادی ہلا دیتا ہے۔ ایک غاصب جرنیل کی ضد کی وجہ سے عوام کے واضح فیصلے کو تسلیم جو ہے نہیں کیا گیا، اور دوسری طرف ایک ایسے سیاستدان کی اقتدار کی ہوس جسے مینڈیٹ کے بغیر بھی اقتدار قبول تھا، ان دونوں کے گٹھ جوڑ نے وہ سانحہ جنم دیا جس کے زخم آج بھی پاکستان کے وجود پر ثبت ہیں۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ دانستہ فیصلوں کا نتیجہ تھا۔ عوام نے ووٹ کے ذریعے اپنا فیصلہ سنایا تھا، مگر طاقت کے نقشے میں مست جرنیلوں اور اقتدار کے بھوکے چہروں نے آئین، جمہوریت اور عوام سب کو رون ڈالا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ریاست نے اپنی ہی اکائی کو سنبھال نہ سکی اور ملک دو لخت ہو گیا۔ جب بندوق سازش اور ذاتی مفادات ووٹ پر غالب آ جائیں تو صرف حکومتیں نہیں گرتی، ملک ٹوٹ جاتے ہیں۔ فروری 2024 میں ایک بار پھر مینڈیٹ چرایا گیا، عوامی فیصلے کو مذاق بنایا گیا اور وہی غلطی دہرائی گئی ہے۔ اقتدار کے ہوس نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اندھا کر دیا ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی مداخلت بھی واضح ہے۔ دوسری جانب ثانیہ IPS آرمی پبلک اسکول کا المناک خانیہ، ثانیہ 1971 ہو یا ثانیہ پشاور المیہ ایک ہے۔ 1971 میں ملک ٹوٹا، ہزاروں جانیں گئی، حمود الرحمان کمیشن بنا مگر رپورٹ دب گئی۔ ذمہ دار کبھی کٹہرے میں نہیں آئے، پشاور میں بچوں کا خون بہایا، قوم روئی، مگر پالیسی ناکامیوں اور غفلت کے اصل جو ذمہ دار ہیں آج تک بے نقاب نہ ہوئے۔ یہی وہ نظامی المیہ ہے جہاں قربانیاں عوام دیتے ہیں اور احتساب کا عمل ہمیشہ غائب رہتا ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، اب بات کرتے ہیں تحریک انصاف سے ہتھیائی گئی خاتونوں کی جو مخصوص نشست ہیں، اس پر مولانا فضل الرحمان اور ان کے بیٹے کے درمیان اختلافات سامنے آ گئے۔ یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ قومی اسمبلی کی مخصوص ایک نشست کے لیے 2 امیدوار ہیں، ایک حنا بی بی ہے اور دوسری جو ہے وہ صدف احسان۔ صدف احسان تمام مراحل سے گزر کر حلف اٹھا لیتی ہے، لیکن پھر ان کی MNA شپ جو ہے ان کی اپنی پارٹی کی جانب سے اس کو چیلنج کر دیا جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق پارٹی قیادت یعنی مولانا فضل الرحمان نے ان کو اپنا امیدوار ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق بھی JUI فے نے الیکشن کمیشن میں جو ابتدائی فارم اور امیدواروں کی فہرست جمع کرائی، اس میں لکی مروت سے پارٹی رکن احسان اللہ کی بیٹی صدف احسان کا نام باقاعدہ شامل تھا۔ اسی فہرست کی بنیاد پر سکرونٹی سمیت تمام مراحل مکمل ہوئے اور ہر سطح پر صدف احسان کے نام کی تصدیق کی گئی، اور بعد ازاں ان کا نوٹیفیکیشن بھی الیکشن کمیشن سے جاری ہوا۔ اس نوٹیفیکیشن پر مولانا اسد محمود جو ہے مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے کی جانب سے صدف احسان کے والد کو پیغام کے ذریعے مبارکباد بھی دی گئی کہ آپ کی بیٹی قومی اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشست پر منتخب ہو گئی ہے۔ تاہم اس تمام عمل کے مکمل ہونے کے بعد JUI فے نے اچانک الیکشن کمیشن سے رجوع کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ صدف احسان پارٹی کی امیدوار ہی نہیں تھی، اور پارٹی کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ صدف احسان سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور وہ پارٹی کے لیے نامعلوم یعنی ان نون ہے۔ پارٹی قیادت نے بھی کہا کہ یہ ہماری امیدوار نہیں ہیں۔ ایک جانب سکرونٹی فہرستوں میں انتخاب اور حلف تک پارٹی نے صدف احسان کو اپنا امیدوار تسلیم کیا، جبکہ دوسری جانب بعد میں پارٹی قیادت نے خود ہی امیدوار سے انکار کر دیا۔ چند دلچسپ سوالات ہیں۔ اگر وہ امیدوار نہیں تھی تو پھر مولانا فضل الرحمان کے بیٹے اسد محمود نے ان کو کال کر کے مبارکباد کیوں دی تھی؟ دوسرا، مولانا اسد محمود نے یہ سب کیا کیا، یعنی کیوں کیا؟ مولانا فضل الرحمان کے نوٹس لائے بغیر یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کیا اس معاملے پر مولانا فضل الرحمان اور ان کے بیٹے اسد محمود میں اختلافات ہیں؟ کیا مولانا اسد محمود صدف احسان کو MNA بنوانا چاہتے ہیں جبکہ پارٹی قیادت حنا بی بی کو؟
اب حنا بی بی کی سفارش کون ہے یہ آپ خود اندازہ لگا لیں. خیر اب آئینی عدالت فیصلہ کرے گی کہ MNA کون سی خاتون ہوگی اور کون صحیح ثابت ہوتا ہے. آنے والے دن میں آپ کو بتائیں گے. لیکن یہ ساری چرائی ہوئی جو PTI کی سیٹس ہیں وہی ہیں. بات کرتے ہیں 9 مئی کے ایونٹس کے حوالے سے جنہوں نے گزشتہ 2 سال میں ملک کی سیاست میں تہلکہ مچا رکھا ہے. اس طوفان میں اب مزید شدت آنے کا اندیا دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے بوگس کیسز میں عمران خان کو سزا دی جائے گی. دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت نے اس ماہ 2 فیصلے کیے ہیں. ایک 9 مئی کے تمام کیسز کو ختم کر دیا. دوسری جانب ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت پر حملے کی تحقیقات کا اعلان کیا ہے. خیبر پختونخوا حکومت کا موقف ہے کہ 9 مئی کو ریڈیو پاکستان پر ہونے والے حملے کی شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کے ذریعے اصل حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں گے. یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے دوستوں جس سے سازش جو ہے وہ ظاہری بات ہے جو سازش ہے وہ بے نقاب ہوگی. تحقیقات کا مقصد یہ جو ہے جانچنا ہے, یہ جانچ پڑتال کرنے کہ آیا یہ واقعہ ایک منظم فالس فلیگ آپریشن تھا جس کا مقصد جو ہے الزام PTI پر جو ہے وہ ڈالنا تھا. ذمہ داران کی نشاندہی, واقعات کی ٹائم لائن, CCTV فوٹیج, کال ڈیٹا اور اینی شاہدین جو ہے ان کے بنیاد پر حقائق مرتب کیے جائیں گے تاکہ سچ کو مسخ کرنے کی جو کوشش ہے اس ہر کوشش کو ناکام کیا جا سکے. تحقیقات جو ہیں اس کے نتائج عوام کے سامنے رکھے جائیں گے اور قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اس سے پہلے ایمل ولی خان کہہ چکے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا اور وہ نامعلوم افراد کو ریڈیو پاکستان پشاور حملے کا ذمہ دار بھی قرار دے چکے ہیں جس کی ذمہ داری PTI پر تھوپی گئی ہے. اب بات کرتے ہیں ایک انتہا پسند بھارتی وزیر اعلیٰ کے حوالے سے. بھارت میں بہار سے ایک افسوسناک خبر ہے. بھارت کی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ایک نو منتخب جو ہے ایوش ڈاکٹر کا حجاب کھینچ لیا. یہ واقعہ پیر کے روز پٹنہ میں واقع وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں پیش آیا جہاں 1000 سے زائد ایوش ڈاکٹروں میں تقرری کی خطوط تقسیم کیے جا رہے تھے. سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار ایک انتہا پسند وزیر اعلیٰ ایک خاتون مسلم ڈاکٹر کے قریب جاتے ہیں اور اس کے حجاب کو ہاتھ لگا کر نیچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد سیاسی حلقوں میں شدید رد عمل سامنے آیا اور اپوزیشن جماعتوں نے اسے ایک سنگین اور قابل مذمت اقدام قرار دیا ہے. راشٹریہ جنتا دل اور کانگریس سمیت دیگر اپوزیشن جماعتوں نے اس مبینہ ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرتے ہوئے جو نتیش کمار ہے اس کی ذہنی حالت پر سوال اٹھائے ہیں. اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے اگر دیکھا جائے جنتا دل یونائٹڈ کے صدر کی غیر مستحکم ذہنی صحت کا تازہ جو ہے وہ ثبوت ہے اور ایسے شخص کو جو ہے وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز رہنے کا کوئی اخلاقی جواز حاصل نہیں ہوتا ہے. تاحال ریاستی حکومت یا وزیر اعلیٰ کی دفتر کی جانب سے اس واقعے پر کوئی باضابطہ طور پر رد عمل سامنے نہیں آیا. یہ مودی کے انتہا پسند بھارت کی ایک جھلک ہے. وزیر اعلیٰ جیسے کرسی پر بیٹھا شخص یہ حرکت کرے گا تو عام جو ہے زندگی عام لوگوں کی کس قسم کی مشکل ہوگی. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. پنجاب کی آبادی ایک طرف 12 کروڑ ہے اور سرکاری جامعات یعنی یونیورسٹیوں کی تعداد 46 ہے جبکہ خیبر پختونخوا آبادی کے لحاظ سے اس کی 4 کروڑ ہے اور سرکاری جامعات کی تعداد 34 ہے جس میں 15 جامعات جو ہیں پچھلے 10 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بنی ہیں. پنجاب میں PTI کے دور میں 21 نئی یونیورسٹیوں کی منظوری ہوئی تھی جن میں ابتدائی 2 سالوں میں 5 یونیورسٹیز ویمن یونیورسٹیز راولپنڈی یونیورسٹیز آف میاوالی یونیورسٹیز آف چکوال کوہسار یونیورسٹی مری اور بابا گرو نانک جی یونیورسٹی ننکانہ صاحب بنائی گئی. تاہم رجیم چینج کے بعد تعلیمی دشمنوں نے اس منصوبے کو روک لیا ہے. کارکردگی میں اگر دیکھا جائے آج بھی عمران خان اور اس کی حکومت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا.